اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ قبر سے سیدھی جہنم میں جانے والی عورتوں کے 6 گناہ کون کون سے ہیں؟ یہ 6 عادتیں عورتوں کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے جائیں گی۔ یہ 6 عادتیں اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ پر غم طاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب دیا جا رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی کہ میں نے عورتوں کو کون کون سے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو بالوں کے ساتھ جہنم میں الٹی لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا ہے۔ ناظرین، تصور کریں کہ جہنم کا عذاب بذات خود کتنا ہولناک ہوگا۔ جو عورت جہنم میں بالوں کے ساتھ الٹا لٹک رہی ہو تو یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہوگا، اور اس کے بعد دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوسری عورت کو دیکھا جو زبان کے بل جہنم میں لٹک رہی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بنے ہوئے ہیں۔ چوتھی عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ پھر پانچویں عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی شکل کا ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھٹی عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے رستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پیچھے کے رستے سے نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے اسے زور سے مار رہے ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ابا جان، ان عورتوں کو یہ گناہ ان کے کن اعمال کی وجہ سے یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کو میں نے دیکھا کہ اسے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکایا گیا تھا، اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا تھا، اسے یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت غیر مردوں کے ساتھ اپنے بالوں کو نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت جو کہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، اس کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان دراز سے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں یہ بلا شبہ بری خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی زبان دراز، بدگو، بہت زبان چلانے والی ہوتی ہیں، جس سے ان کے شوہر کو تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ بات مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اسے ستائے یا پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ باعث عذاب ہے اور باعث وبال ہے، لیکن اس حدیث میں یہ صفت خاص طور پر عورتوں کے لیے بیان کی گئی ہے۔ بات بات پر شوہر سے لڑنا، بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا جس سے شوہر کا دل دکھے، ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ انہیں زبان سے جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ تیسری عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر مردوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ شریف اور باحیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اور شریف اور باحیا مرد بھی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ چوتھی عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، اس کے دونوں پاؤں سینے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ عورت ہے جو غسل اور حیض میں صفائی کا اہتمام نہیں کرتی تھی، نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی، بلکہ مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ پانچویں خاتون جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا اور بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت تھی جسے جھوٹ بولنے، چغل خوری کرنے پر عذاب دیا جا رہا تھا۔ ناظرین، یہ گناہ صرف عورتوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، اگر مرد بھی ان گناہوں میں مبتلا ہو تو انہیں بھی سخت عذاب دیا جائے گا اور ان کی بھی پکڑ ہوگی۔ چھٹی عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانہ کے رستے سے خارج ہو رہی تھی اور فرشتے اسے مار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو عذاب دو گناہوں کی وجہ سے دیا جا رہا تھا، پہلا حسد کرنے کی وجہ سے، دوسرا احسان جتانے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثر عورتیں دیکھیں تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ صحابہ نے پوچھا کیا وہ خدا کا انکار کرتی ہیں؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اپنے خاوند کی ناشکری کی وجہ سے۔ اگر وہ اپنے شوہر کی کوئی عادت دیکھ لیں تو کہتی ہیں کہ میں نے تم سے کوئی خیر کی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمانے لگے اے عورتوں کی جماعت، صدقہ خیرات کیا کرو، میں نے دیکھا کہ جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے۔ جس پر وہ کہنے لگی یا رسول اللہ وہ کیوں؟ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم گالی گلوچ زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی اچھے خاصے شخص کی عقل خراب کر دینے والی خوبی ہے۔ وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول تو ہماری عقل اور دین میں نقص کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے، جب کسی شخص کو حیض آئے وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی۔ وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ تمام خواتین سے گزارش ہے کہ اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، خاص طور پر نماز کی پابندی کریں، چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے نماز نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں۔ مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ جزاک اللہ۔